جب دنیا میں گناہ کو فخر بنا لیا جائے، جب برائی کو حق کہا جائے اور جب نبی کی بات کو مذاق سمجھا جائے تو پھر اللہ کا فیصلہ زیادہ دیر نہیں رکتا۔ یہ کہانی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی، اور ایک ایسی قوم کی جس نے اخلاقی تباہی کی وہ حد پار کر دی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جو کھلم کھلا بے حیائی میں مبتلا تھی۔ یہ لوگ مردوں کی طرف جنسی رغبت رکھتے تھے، ایسی حرکت جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ قوم اپنی اس بدکاری پر شرمندہ نہیں تھی، بلکہ اسے عام کرتی تھی اور برائی کو معاشرتی اصول بنا چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کا خوف دلایا، انہوں نے نرمی سے سمجھایا، خبردار کیا اور توبہ کی دعوت دی۔ لیکن قوم کا جواب نہایت تکلیف دہ تھا۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمیں اس کام سے روکنا چاہتے ہو جسے ہم پسند کرتے ہیں؟ یہ لوگ صرف گناہ پر نہیں رکے بلکہ حق کی آواز کو دبانے لگے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر وہ باز نہ آئے تو انہیں بستی سے نکال دیا جائے گا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو آزمانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ قوم کو جب ان کی آمد کی خبر ملی تو وہ بدنیتی کے ساتھ جمع ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو آخری بار سمجھایا اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ، لیکن قوم کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا۔ اسی وقت اللہ کا حکم نازل ہوا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ راتوں رات اپنے اہل ایمان گھر والوں کو لے کر شہر چھوڑ دیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ جب فجر کا وقت آیا تو آسمان سے اللہ کا عذاب نازل ہوا، زمین کو الٹ دیا گیا اور پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ قرآن گواہ ہے کہ وہ بستیاں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب قومیں گناہ کو حق اور حق کو جرم بنا لیں تو انجام یہی ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اخلاقی زوال اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اور نبی کی نافرمانی کبھی بے سزا نہیں رہتی۔